بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاکر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاکر بیسٹ نالج۔ ناظرین، آج ہم تذکرہ حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان سے 14 سال بعد حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 یا 95 سال ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پیدائش کی بشارت فرشتوں کے ذریعے دی تو ان دونوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس بشارت کے وقت بی بی سارہ پاس ہی کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے بڑھاپے میں پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، پھر 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے۔ اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر گئے۔ انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم بچڑے کا بنا ہوا گوشت لائے۔ وہ تو فرشتے تھے، کھاتے پیتے کچھ نہ تھے، اگرچہ بظاہر انسان نظر آتے تھے۔ انہوں نے گوشت کی طرف التفات بھی نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ میرے دشمن ہوں گے، کیونکہ اس زمانے میں جس سے کوئی دشمنی کرتا تو اس کے ہاں کچھ نہ کھاتا۔ ان فرشتوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کر، ہم لوط کی قوم کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی۔ بس ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی کہ تیرا بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ بیوی نے کہا، کیا میں جنوں گی؟ اور میں تو بوڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ واقعی یہ تو تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہر طرح قابل حمد اور بزرگ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، پھر آپس میں کہا، فی الواقع یہ اس بات کے قابل میں ہے کہ خدا تعالی ان کو اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی انہوں نے جب کھانا شروع نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیالات گزرنے لگے۔ حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی۔ فرشتوں نے اصل بات بتا دی کہ ہم انسان نہیں، فرشتے ہیں۔ ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ اس نا امیدی کی عمر میں حضرت سارہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ بی بی سارہ نے تعجب کیا کہ میں بھی بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ خدا کے کاموں میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ ایک گھر والوں، بیٹے کی بعد پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ اس کے 7 دن بعد حضرت بی بی سارہ کو حمل ہوا اور 9 ماہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تعریف بیان کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے بطویل کی نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی۔ رفقہ کے شک میں اطہر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک عیسو یا الیس اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی
اور والدہ حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے لڑکے سے فرمایا کہ شکار کر کے لا اور مجھے اچھا کھانا کھلا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گا، کیونکہ وہ شکاری تھا۔ حضرت رفقہ سن رہی تھی کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی۔ حضرت عیسیٰ جب شکار کر کے آئے اور یہ ماجرا سنا تو ان کو یہ بات نہایت ناگوار گزری، پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگا۔ والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تو اپنے ماموں کے ہاں چلا جا جس کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ پہلے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہمیشہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہتے۔ جب آخر عمر میں بالکل ضعیف ہو گئے اور نظر بھی بالکل ختم ہو گئی تو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 160 سال تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ بی بی سارہ کی قبر مبارک کے پاس ملک شام کنعان شہر میں دفنائے گئے۔